ذات اقدس کیا ہے، یعنی قطرہ دریا میں مل جانے کے بعد بھی اپنی شناخت باقی رکھے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بہت عمدہ طریقے سے اس جاوید نامے میں علامہ اقبال نے انسانی اقدار کو پیش کیا ہے۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جاوید نامہ آفاقی نظم ہے، جاوید نامے میں انسانی جو اقدار ہیں، اگرچہ کہ جاوید نامے کا جو محرک ہے وہ معراج نبوی ہے، لیکن جاوید نامے کا جو جوہر ہے وہ رمز توحید پر لگایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں مختلف ادیان، وہ زرتشت ہوں یا مسیحیت ہو یا گوتم ہو، ان تمام چیزوں لوگوں کی اور ان تمام مذاہب کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان، آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، یعنی انسانیت اور مقام آدمی کا جتنا پرچار اس جاوید نامے میں ملے گا، تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علامہ اقبال نے نثر میں جو عمدہ ترین تصنیف ہے دا ریکنسٹرکشن آف تھاٹ آف اسلام، یعنی اس کے بعد اگر کوئی نظم ایسی ہے جو تمثیلی نظم جاوید نامے کی طرح جس میں آفاقی تصورات پیش کیے گئے ہیں تو وہ جاوید نامہ ہی ہے۔ اور علامہ اقبال تمکین کاظمی کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اگر میری تصانیف میں سے کوئی تصنیف قابل مصور ہے تو یہی جاوید نامہ ہے۔ اس کے لیے ایک اعلیٰ فن اور کثیر زر کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ کام کیا جائے تو پوری دنیا میں کاظمی اسکول کے نام پر یہ تمام چیزیں مشہور ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کہ ابھی تک جاوید نامے کی پوری مصوری نہیں ہو سکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الغفران جو ابوالعلا مورا کی کتاب ہے ادبی لحاظ سے، یا فتوحات مکیہ جو ابن عربی کی کتاب ہے، جس میں آسمانی معراج اور آسمانی سیر کا ذکر ہے، یا ڈیوائن کامیڈی جو ڈانٹے کی ہے، اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرزا غالب کا جو معراج نامہ ہے اس سے بھی علامہ اقبال نے استفادہ کیا ہے۔ تو اس پرآشوب دور میں اگر یہ بتایا جائے کہ اسلام ایک مذہب پیس ہے اور تمام دوسرے ادیان سے اس کا رشتہ برقرار ہے اور اس کا جوہر توحید ہے، تو ہم کو رجوع کرنا پڑے گا جاوید نامے پر، اور اس میں جو مشکلات ہیں، جو ابلاغی مشکلات ہیں، جو ترسیلی مشکلات ہیں، تلمیحات کی وجہ سے یا اس میں وہ واقعے کی وجہ سے، جیسا کہ وشوامتر کو کیوں رکھا فلک چاند میں، اس وجہ سے کہ وشوامتر حیات اور ممات کا سب سے بڑا فلاسفر تھا۔ ان چیزوں کو جب تک سمجھا نہ جائے ہم پوری طریقے سے جاوید نامے سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ بس یہی کہہ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ اگر نظم میں کوئی عمدہ ترین نظم پیش کی جائے جسے انسانی شاہکار کہا جائے، اقدار انسانی کا شاہکار کہا جائے، تو وہ جاوید نامہ ہے، اور ہم کو چاہیے کہ جاوید نامے سے استفادہ کریں۔ عزیز طالب علموں، اس پروگرام میں ہم نے جاوید نامے پر گفتگو کی۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک آداب۔